بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 7 بیٹیاں تھیں اور ساتوں اتنی کالی تھی کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اچانک ایک عورت اپنی خوبصورت ترین 7 بیٹوں کے لیے میری 7 بیٹیوں کا رشتہ لے آئی اور بولی میں تیری سب بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تو شادی کے بعد جب بیٹیوں سے ملنے آئے گی تو پہلے مجھے اطلاع دے گی۔ میں مان گئی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا، یوں بغیر بتائے ہی بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوستو، کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اشنا کا رشتہ آ رہا تھا۔ گو کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ۔ اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دکھائی دیتا تھا تو سب کو بس عیب ہی دکھتا تھا، اور وہ تھا سانولا رنگ۔ اب میری بچی کے عیوب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھی اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو بھی مجھے یہ غم اندر ہی اندر سے ختم نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے تو مجھے 7 رحمتیں دی تھی جنہیں زمانے والوں نے زحمتیں بنا دیا تھا۔ میری 7 بچیاں کالی تھی۔ میں تو اب کسی معجزے ہی کی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکھے، پیٹ پوجا کر کے اسے آخر خیال آ ہی گیا تھا کہ وہ تو لڑکی کو دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی بہن بلائیے نا اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں سجی سنوری سی اشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بچی کو دیکھا تو بولی بہن میں نے بچی کا بولا تھا، پکی عمر کی لڑکی کا نہیں۔ دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اشنا ایک دم ہی غصے سے پھنکار کر بولی یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھونسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو اپنا یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیوب گنوا کر باہر نکل جاؤ۔ کوئی شرم، کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ پھر اشنا نے اپنا رخ رشتے کروانے والی بوا کی طرف کیا۔ وہ بولی آپ پچھلے 7 برس سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اب تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو؟ میری مانے تو دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو میں وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی آپ۔ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی توبہ توبہ، کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، کوئی دید لحاظ نام کی چیز نہیں ہے۔ رشیدہ بوا تو گھر چل، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ کن بد تہذیبوں میں لے گئی تھی تو مجھے۔ وہ دونوں عورتیں باہر نکل گئی تو اشنا زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اگر میری کوئی بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تھی تو میں ان کو ٹوک دیتی تھی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ آخر وہ بھی تو انسان تھی۔ 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی غم نہ کرو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب یہ جو سموسے اور پکوڑے وغیرہ بچے ہیں سب بہنیں مل بانٹ کر کھا لو۔ نیلی، صبا، سمینہ آ جاؤ سب باہر۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی رشتے سے انکار کر کے جاتا تو سوگ کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے لگ لگ کر روتی اور ان سے کہتی کہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن میں آج بالکل بھی نہ روئی تھی۔ شاید اسی لیے میری بچیاں بھی آج اتنی غمزدہ نہیں تھیں۔ اشنا مسکرا کر بولی میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ وہ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کم برا نہیں کیا، میں نے ان کو مزید پریشان ہی کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر جہاں حیران کن تھا وہیں بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے 2 بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھی جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے تھے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی تھی،
وہ میری طرف بڑھی اور بولی، آمنہ آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا دیا اور بولی، جی جی، میں ہی آمنہ ہوں۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی، شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ میں بولی، جی جی، کیوں نہیں، آئیے نا، آئیے اندر۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب کی سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئی تھی۔ فرحت نامی عورت، اس کا شوہر اور 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ فرحت بولی، بہن، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں 7 بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا، آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرحت بولی، جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنی 7 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، بہن، مگر کیسے؟ آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی۔ وہ بولی، آمنہ، مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا۔ بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائنیں لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی، بہن، ہمیں کچھ سوچنے کا وقت تو دیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ حیران سی میں تھی اور میری بچیاں تھیں۔ اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھی۔ نیلی مسکرا کر بولی، امی ہاں کہہ دینی تھی نا، سوچنا کیا تھا آپ نے؟ کتنے تو پیارے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی، شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی تھی؟ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر، میں نے اور لڑکیوں نے یہی طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی اشنا کے بار جو عذاب سہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی دوسری بیٹی بھی وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت یہ سوچ کر بیت گئی کہ وہ عورت تو مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں دے کر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر گئی ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحت کھڑی تھی۔ وہ بولی، بہن، میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آج سے میری 7 لڑکیاں آپ کی ہوئیں۔ فرحت بے انتہا خوش ہو گئی۔ وہ بولی، ہم سب کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی تھی۔ نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے۔ میں بولی، جی جی بتائیے، کون سی شرط؟ فرحت بولی، آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے بن بتائے نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آپ آئیں گی۔ میں ہنس دی اور بولی، بس اتنی سی بات؟ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں۔ آپ اس بات کی تو فکر ہی نہ کریں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں اتنے مینرز تو ہیں کہ کسی کے گھر بنا اجازت کے میں نہیں چاہتی۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دی تھی۔ ہم سے یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ میں اس بات پر تو اداس تھی کہ چند ہی دنوں میں میرا بھرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی۔ جمعے کے مبارک دن میں میری بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ فرحت نے بتایا تھا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گے، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دیں گے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرحت کے نمبر پر کئی بار فون کیا تھا، مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا ہے۔ وہ کہ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی
میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرحت کی عالیشان گھر پہنچ گئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے تو چلا گیا، مگر بولا فرحت بی بی نے اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نبھا نہیں پائی۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو ہی آپ کو اپنی بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرحت نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اسی لیے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بے مایا ہیں۔ خیر، میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ سے فرحت کو کال کی تھی۔ اس بار اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ میں بولی، میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرحت شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ سے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ فرحت کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئی تھی، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہی سب محل نما گھر کی مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا مسکرا کر بات کرتی تھی۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی گھر میں دل لگائیں کہ روز منہ اٹھا کر ماں کے گھر نہ آ جایا کریں۔ اشنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بولی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی، امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی، ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کے جلے ہاتھ پر پڑی تھی۔ میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میں بولی، نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، امی آپ بالکل بے فکر رہیں، یہاں پر میں موجود ہوں۔ لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی، نیلی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی، امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں اسجد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تو جدید چولہا استعمال ہی نہیں کیا تھا، اس لیے بس۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شوہر باہر آ گیا تھا۔ میں بولی، اسجد بیٹا، نیلی میری سب سے چھوٹی اور بہت ہی لاڈلی اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا بہت۔ وہ بولا، آنٹی آپ بے فکر رہیں۔ میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی مگر دل ادھر ہی کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے بڑی غربت میں اپنی بیٹیاں پالی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ آس پڑوس والی سبھی عورتیں مجھے مبارک دینے آئی مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیاہی گئی تھی مگر کسی ایک کے پاس بھی ذاتی موبائل نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرحت کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرے ساتھوں داماد میرے گھر آ جائیں مگر فرحت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سب تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ دل بھی بہت دکھا تھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے مگر نیلی مجھ سے بات کیے بنا ہی کیسے جا سکتی تھی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرحت سے بات کرتی رہتی تھی مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک واپس آئی ہی نہیں ہے۔ یوں ہی کرتے کراتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، میں ہر صورت میں اپنی بیٹیوں سے مل کر ہی رہوں گی۔ اس لیے میں بنا بتائے ہی فرحت کے گھر چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا، میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، تجھے واسطہ ہے اللہ کا، مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں اپنی بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، بہن اگر آپ کو گھر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، مگر اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جاؤ جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سبھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔
मेरी बाकी बच्चियां भी मेरे साथ आकर लग चुकी थी। मैं बेइंतहा गुस्से में ललकार कर बोली, फरहत, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझसे मेरी बेटियां दूर कर दी और अपने घर लाकर उन्हें मुलाजमाएं बना दिया। किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास? क्या होता अगर तुम तनख्वाह पर किसी को काम पर रख लेती? लेकिन अब बस, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं लेकर जा रही हूँ अपनी बेटियों को यहाँ से, और एक बात याद रखना, मैं इनके लिए खुला लेकर ही रहूंगी। फरहत एकदम से परेशान हो गई। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोली, आमना, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। जिस तरह तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर हो, मैं भी मजबूर थी। ये सब मैंने मजबूरी के तहत ही किया था। दरअसल बात यह है कि जब मैंने पे दर पे 7 लड़कों को जाना तो सबकी नजरें मेरी जानिब लग गई थी। तब मैं बुरी नजर का शिकार तो हुई ही थी, मगर एक औरत ने मुझ पर और मेरे बेटों पर काला जादू करवा दिया था। इस दिन के बाद से मेरे बच्चों ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं। ये हर वक्त बीमार रहते थे। मैं पीर बाबा के पास तोड़ के लिए गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने 7 लड़कों की शादी जुम्मे के दिन ऐसे घर में करूं जहां 7 लड़कियां हों तो मेरे बेटों पर चला जादू टूट जाएगा, नहीं तो मेरे 7 बेटे आगे पीछे मर जाएंगे। मगर तुम खुद ही सोचो, मैं ऐसा घराना कहाँ से ढूंढती? पीर बाबा ने कहा था कि इन लड़कियों को पूरे महीने घर में ही रखना होगा, नहीं तो उन पर भी जादू चल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसा घराना ढूंढा था जहां 7 लड़कियां थी। आमना, तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी बेटियों का कोई जोड़ है मेरे बच्चों के साथ? नहीं ना, ये तो फकत मैंने मजबूरी में किया था। 6 माह बाद मैं उनको तलाक दिलवा दूंगी, मगर तब तक तुम उनको यहीं पर रहने दो। मैं गुस्से से बोली, फरहत, तुम्हें इस किस्म की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। नीली का शौहर असजद बोला, अम्मी, मैं तो अपनी बीवी को हरगिज तलाक नहीं दूंगा। मेरी बीवी में तो कोई ऐब नहीं है। तब अशना का शौहर बोला, अम्मी, मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप काले जादू का तोड़ करना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता। मगर एक बात याद रखें, जैसे ही ये जादू ख़त्म हुआ, मैं अपनी बीवी को इज्जत और एहतराम के साथ अपने इस घर में रखूंगा। फरहत के बाकी बेटों ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोले, हम फ़कत इसलिए चुप थे क्योंकि हम जादू का तोड़ चाहते थे, वरना हमें अपनी बीवियां पसंद हैं। उस दिन फरहत ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। वो बोली, आमना, तुम जब चाहे आकर अपनी बेटियों से मिल लिया करना। बस 4 माह मजीद रह गए हैं, इनको साथ मत लेकर जाना। मैंने अपनी बच्चियों से पूछा तो वो बोली कि हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं, वो तो बस अपनी वालदा के डर से खामोश रहते हैं। मेरी बच्चियां खुश थीं तो भला मैं इनका घर क्यों ख़राब करती, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर लौट आई थी। मेरी बच्चियों को मोबाइल फ़ोन भी दे दिए गए थे। अब वो मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहती थी। मैं भी वक्तन फ़वक्तन उनसे मिल आती थी। अब वो महारानियों की तरह रहती हैं, क्योंकि फरहत कहती है मेरी बच्चियां लावारिस नहीं हैं। आजकल का ऐसा दौर है, जो जितना शरीफ होता है लोग उसे उतना ही दबा कर रखते हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि अपनी शादीशुदा बेटियों को ससुराल के रहमो करम पर छोड़ने से बेहतर है कि उनकी खबरगिरी करते रहना चाहिए, ताकि ससुराल वाले उनके साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।